الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ لا شریعت بعد شریعتہ ولا امت بعد امتہ ولا رسالت بعد رسالتہ وصلی علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحاب الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نگاہ تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سالانہ عظیم الشان قدیمی روایتی اصلی پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اپنے حقیقی بنیادی نظریاتی ذمہ داروں اور کارکنان کی موجودگی میں پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، حسب سابق حسب روایت انعقاد پذیر ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ آپ اپنے قائدین کے خطبات سماعت فرمائیں گے۔ اپنے دوستوں کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے بٹ صاحب کی نظم سے پہلے چند منٹ کائنات کی اس عظیم ہستی، کائنات کی اس عظیم ذات جسے دنیا پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، نذرانہ عقیدت پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انقلاب کا معنی ہوتا ہے حالات کی تبدیلی۔ ایک حالت سے انسان زمانہ، وقت یا جگہ دوسری حالت میں منتقل ہوتی ہے تو اسے انقلاب کہتے ہیں۔ جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی انقلاب ہے، جہاں ظلمت ہوگی وہاں نور انقلاب ہے، جہاں تعفن ہوگا وہاں خوشبو اور مہک انقلاب ہے، جہاں ضلالت اور گمراہی ہوگی وہاں ہدایت انقلاب ہے، اور جہاں لوگ کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی کس کے در، کبھی کس کے در جھکے ہوئے ہوں، وہاں سب لوگوں کو ایک در پہ جھکانے والے کو ہی پیغمبر انقلاب کہتے ہیں۔ آغاز میں اپنے قریبی لوگوں کو تبدیل کرنا شروع کیا، ان کے دلوں میں انقلاب بپا کرنا شروع کیا۔ زندگی اللہ نے بہت مختصر دی تھی، کام اللہ نے پیغمبر انقلاب کو بہت طویل دیا تھا۔ صبح و شام اسی فکر میں رہتے کہ ابھی تو صرف ابو بکر پاک ہوا ہے، ابھی تو صرف علی پاک ہوا ہے، ابھی تو صرف گھر کے چند افراد پاک ہوئے ہیں، اس دین نے تو پوری دنیا پہ غالب ہونا ہے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلاب کے لیے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام، اور مکہ کی وادی میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب حضرت مولانا نعمان صاحب فاروقی صاحب، تیری آن میری آن، چاروں منزل، تیری آن میری آن، تیری آن میری آن، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، کردار صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا آغاز کیا اور تسلسل کے ساتھ محنت کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کے قبائل میں سے کسی قبیلے سے ایک فرد، کسی سے دو فرد، کسی سے 4 افراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے رنگ میں رنگتے ہوئے حضور کے غلام بننے لگے۔ مشرکین مکہ کے صفوں میں ماتم بچھ گیا، صف ماتم بچھ گیا، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس طرح 2 4 4 5 5 افراد ہمارے قبائل کے اگر پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے لگے تو آنے والا وقت ہمارے مذہب کا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مشورہ کرنے والوں نے مشورہ کیا کہ ہم پیچھے بیٹھ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، محمد ابن عبداللہ کے سامنے جب ہم جاتے ہیں، آپ کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، آپ کی گفتگو اتنی صاف اور شفاف ہے، آپ کے سمجھانے کا انداز اتنا نرالا اور نکھرا ہوا ہے کہ ہم وہاں لاجواب ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ آمنہ کے لال محمد ابن عبداللہ کو لاجواب کیا جائے۔ ایک وفد تشکیل دیا گیا یثرب کے اجڑے ہوئے یہودیوں کے پاس۔ اس وفد نے جا کر کے یہ بات رکھی کہ ہم محمد ابن عبداللہ کو لاجواب کرنا چاہتے ہیں۔ یہود مدینہ نے 3 سوال لکھ کر کے ان کو دیے کہ یہ 3 سوال پیغمبر انقلاب کے سامنے رکھو، اگر ان 3 سوالوں کے جواب محمد ابن عبداللہ نے دیے تو پھر وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، تم ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ مشرکین مکہ کے وڈیرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ہیں، آمنہ کے لال کے سامنے یہ 3 سوال رکھے ہیں۔ سرکار نے جواب دیا آج سوال جمع کرواؤ، کل لا کر کے ان کا جواب لے جانا۔ رب اکبر نے جبرائیل امین کو روک لیا۔ 1 دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر مشرکین مکہ کا افراد، قبائل کے سردار محبوب پیغمبر انقلاب سے ان سوالوں کا جواب طلب کرنے کے لیے آنے لگے۔ ہر دن کے ساتھ وہ قطار بڑھنے لگی، ہر دن کے ساتھ مخالفت بڑھنے لگی۔ کبھی مکہ کے اس چوک میں، کبھی مکہ کے اس چوک میں مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے خدا نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، محمد کا خدا محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ پیغمبر انقلاب اپنے گھر میں آنسو بہاتے ہیں۔ 50 دن کے بعد جبرائیل امین آئے۔ ان 3 سوالوں کے جواب دینے سے پہلے رب اکبر کے 3 اعلان سنائے ہیں۔ پہلا اعلان یہ سنایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہے آمنہ کے لال جو آپ 50 دن اور 50 راتیں روئے ہیں، ان راتوں میں آپ کے آنسوؤں کا مول یہ ہے، ان راتوں میں آپ کے آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ آج سے آپ کے ہر آنے والا دن میں پہلے دن سے بہتر بنا دوں گا۔ رب نے اعلان کر دیا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر بنا دوں گا، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر بنا دوں گا۔ آپ کا ہر آنے والا دن آج سے انقلابی ہوگا، آج سے آپ کا ہر اٹھنے والا قدم یہ انقلابی ہوگا۔
ہوگا، ہر آنے والا مہینہ انقلابی ہوگا، پریشانیاں آئیں گی، لیکن پھر ایسا انقلاب آئے گا دنیا دیکھتی رہے گی۔ اگر 3 سال آپ کو شیب ابی طالب کی قید کاٹنی پڑی، ان 3 سالوں کی قید کی برکت میں رب آپ کو آسمانوں کی معراج کروا دے گا۔ اگر شیب ابی طالب سے نکل کے آپ کو طائف کی وادی میں پتھر کھانا پڑے تو طائف سے فوری واپسی پر اللہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر کے الا اللہ کی ضربیں جنات سے لگوائے گا۔ اگر آپ کا مکے والوں نے مکے سے نکال دیا، مدینے کے انصار کو آپ کا غلام بنا دے گا، بدر میں آپ کو فتح دے گا، احد میں آپ کو فتح دے گا، خندق میں آپ کو فتح دے گا، اور پھر یہی مکہ کی وادی ہوگی۔ آپ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوں گے، مکے کے ہر قبیلے کا فرد آپ کے اشاروں پر الا اللہ کی ضربیں لگائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور تیسرا وعدہ محبوب پیغمبر سے اللہ نے کیا، توجہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب پیغمبر ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ 50 راتیں، ان راتوں کا رونا یہ آپ بھول جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان قریب آپ کو اتنا دوں گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا علماء سے، اللہ نے نبی کو کیا دیا؟ دولت تو نظر نہیں آتی ہے، بڑے بڑے محلات تو نظر نہیں آتے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں محبوب پیغمبر کے زمانے میں نظر نہیں آتی ہے۔ مجھے علماء نے بتایا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کو ان قریب اتنا دوں گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس سے مراد نبی کی فوج ہے، اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں، اس سے مراد نبی کا لشکر ہے۔ میں نے پوچھا علماء سے، علماء یہ بتائیے، جب یہ اللہ اعلان کرتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس وقت نبی کے صحابہ تو نبی کے ساتھ موجود ہیں، ابو بکر جیسا وفادار نبی کے قدموں میں ہے، پھر بھی اللہ اعلان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت عمر جیسا وفا شعار نبی کے پاس موجود ہے، عثمان جیسا ذی وقار نبی کے قدموں میں موجود ہے، علی جیسا حیدر کرار تو نبی کے پاس موجود ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ مکے والے ہیں، ہر قبیلے کے افراد موجود ہیں۔ پھر اللہ کس کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے؟ علماء نے جواب دیا ہے، اس کے بارے میں رب نے اشارہ دیا ہے جو نبی کے نام کو پوری دنیا پہ غالب کرے گا۔ رب نے اعلان کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب پیغمبر پریشان نہیں ہونا، میں ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ دوں گا۔ توجہ ہے، دنیا میں سب نے انقلاب لایا، نبی کے نام کو پوری دنیا میں پھیلایا صحابہ نے، لیکن اس پھیلانے میں جتنا کردار ابو سفیان کے خاندان کا ہے اتنا اور کسی کا، بولو بولو، میں نے بات کرنی ہے اس پہ، اور کسی کا، سارے بولو، اور کسی کا۔ آج شہباز گل کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا امیر معاویہ کی اماں سیدہ ہند سلام اللہ علیہا ایمان لے آئی تھی۔ میں نے کہا امیر معاویہ کی اماں کا پتہ اسے لگتا ہے جسے اپنی اماں کا پتہ ہو، جس کو اپنی اماں کا پتہ نہیں وہ کیا جانے امیر معاویہ کی اماں کا، جسے اپنے ابا کا پتہ نہیں وہ کیا جانے امیر معاویہ کے ابا کا۔ اور امیر معاویہ کی اماں وہ ہے، امیر معاویہ کا ابا وہ ہے۔ محبوب پیغمبر آج انقلاب عروج پہ ہے، پیغمبر انقلاب فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ نبی کے دائیں بھی صحابہ ہیں، نبی کے بائیں بھی صحابہ ہیں، نبی کے سامنے بھی صحابہ ہیں، نبی کے پیچھے بھی صحابہ ہیں، اور سرکار اعلان کرتے ہیں حتیم میں بیٹھ کر کے، میرے محبوب پیغمبر نے اعلان کیا آج کے دن جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہوگا میں محمد اس کو امان دیتا ہوں۔ اور ابو سفیان کی حویلی کی ملکہ کا نام کیا ہے؟ بولو بولو بولو، ابو سفیان کی حویلی کی ملکہ کا نام کیا ہے؟ میں سوچتا رہا کہ مکے میں گھر تو آمنہ کے لال کا اپنا بھی ہے،
گھر تو ابو طالب کا بھی ہے، گھر تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی حویلیاں موجود ہیں، لیکن سرکار نے ابو سفیان کی حویلی کو یہ مقام کیوں دیا؟ میں تھوڑا پیچھے گیا ہوں، تاریخ کے اوراق میں نے پلٹے ہیں، میں نے دیکھا محبوب پیغمبر کا داماد گرفتار ہو کر کے محبوب پیغمبر کے سامنے آئے ہیں۔ لقیط ابن ابی العاص، محبوب پیغمبر نے اس شرط پہ رہا کیا ہے کہ تو میری بیٹی اور میرے نواسے اور نواسی کو بحفاظت طائف سے مدینے پہنچائے گا۔ لقیط نے وعدہ کر لیا، محبوب پیغمبر کی پہلی اور بڑی بیٹی سیدہ زینب کو سواری پر بٹھا کر کے 2 محافظوں کی نگرانی میں محبوب پیغمبر کے نواسے علی کو اور نواسی امامہ کو سواری پر بٹھا کر کے 2 افراد کی نگرانی میں لقیط نے روانہ کر دیا۔ لقیط کے بڑے بھائی بھی محبوب پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ ہیں۔ جب طائف کے بدماشوں نے، طائف کے گنڈوں نے جب ان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ اس سواری پر سوار میرے محبوب پیغمبر کی بیٹی زینب ہے، ان ظالموں نے اس سواری پر پتھراؤ کیا ہے، محبوب پیغمبر کی بیٹی کے سر پہ پتھر لگا ہے، پیٹ آ کر زمین پہ لگا ہے۔ آپ کا پورے دنوں کا حمل تھا، محبوب پیغمبر کی بیٹی کا حمل ساقط ہوا ہے، زخمی ہوئی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع جب مکے کے سردار ابو سفیان کو ملی ہے، اس نے دوڑ کر کے اپنی اہلیہ کو ساتھ لا کر کے محبوب پیغمبر کی بیٹی کو اٹھا کر کے مکے نے ان کا علاج کروایا ہے، 4 مہینے قیام کروایا ہے، مرہم پٹی کی ہے، اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ محبوب پیغمبر کے پاس روانہ کیا ہے۔ جب محبوب پیغمبر قباء کے مقام پر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، بیٹی کے ہاتھ کو، بیٹی کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر چومتے ہیں، اس وقت یہ اعلان کرتے ہیں، یا اللہ، میں محمد اگر زندہ رہا تو اس نیکی کا بدلہ ابو سفیان کو دوں گا۔ آج سب سے بڑے دن، سب سے تاریخی دن، پیغمبر انقلاب نے ابو سفیان کی حویلی کو وہ مقام دیا ہے جو مقام آج بیت اللہ کا ہے۔ قصور میرا ہے، خدا کی قسم قصور میرا ہے کہ میں نے سیدہ ہند کے عنوان پر بات نہیں کی، قصور میرے ساتھیوں کا ہے، ہم نے امیر معاویہ کے بڑے بھائی کے نام پہ بات نہیں کی، قصور میرا ہے، ہم نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے ایمان کی بات نہیں کی، اکرمہ کے بیٹے عمر کے ایمان کی بات نہیں کی، قصور میرا ہے، ہم نے بتایا نہیں ہے سہیل ابن عمر کون تھا، وحشی بن حرب کون تھا، سراقہ کون تھا، معاویہ کون تھا، معاویہ کا بڑا بھائی یزید کون تھا، معاویہ کے بابا ابو سفیان کون تھے، معاویہ کی ماما، معاویہ کی اماں سیدہ ہند کون تھی۔ جو پیغمبر انقلاب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان قبول کرتا ہے، وہ ایک ایک نبی کا غلام ہے، امت کا امام ہے۔